بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم باب پنجم جو کہ حسن معاملات و معاشرت جس کا عنوان ہے اس کا یہ ٹاپک نمبر 3 ہے۔ تیسرا عنوان کیا ہے؟ ہمسایوں کے حقوق، کہ جو بھی ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں، ہمارے گلی محلے والے، گھر کے ساتھ والے، گھر کے پیچھے والے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں۔ ان کے حقوق کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ ان کے کیا حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے روزمرہ زندگی میں ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ علم اور صلاحیت اس میں یہ ہے۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مناسب ترین جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ پہلا اس میں سوال ہے، جار کے معنی ہیں ہمسائے۔ جبریل امین علیہ السلام بار بار کس سے حسن سلوک کا ذکر کرتے رہے؟ ہمسایوں سے حسن سلوک کا ذکر کرتے رہے۔ سوال نمبر 3 ہے، قرآن مجید میں ہمسایوں سے حسن سلوک کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ النساء میں۔ آگے چوتھا سوال ہے، حدیث شریف میں کتنی قسم کے پڑوسیوں کا ذکر ہے؟ 3 قسم کے۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، بچوں کی لڑائیاں ہمسایوں کو ایک دوسرے سے کر دیتی ہیں دور۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، اچھی ہمسائیگی کے کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ اچھے ہیں، 3 معاشرتی اثرات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، اس کے 3 معاشرتی اثرات ہم نے لکھنے ہیں کہ ہمارے معاشرے پر اچھے ہمسائے ہونے کے، کیونکہ ہم خود بھی تو کسی کے ہمسائے ہوتے ہیں، جس طرح سے بہت سے لوگ ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، ہم خود بھی کسی کے ہمسائے ہوتے ہیں، کہ ہمارا جو اچھا پن ہے اس کے 3 معاشرتی اثرات وہ کیا ہیں۔ اس کا یہ ہے، پڑوسیوں کے درمیان محبت اور احترام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اچھے ہمسائے ہیں تو کیا ہوگا؟ محبت اور احترام پیدا ہوگا۔ امن و آشتی کہ امن اور سکون کی جو فضا ہے وہ قائم رہے گی، کہ فضا میں رہنے سے لوگ نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اور ہمارے ہمسائے ہی ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ جو ہمارے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں ہم سے۔ ایک دوسرے پر اعتماد سے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں کے پہنچنے سے پہلے ہمسائے مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ آیت ہے، آگے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ۔ سوال نمبر 3 ہے، پڑوسی کے حق شفا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، حق شفا اسلام کے ادا کردہ حقوق میں ہمسائے کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی جائیداد کی خریداری کا سب سے پہلا حقدار ہے۔ اگر وہ مکان یا زمین یا کاروبار خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتا یا اس سے قیمت وغیرہ پر اتفاق نہیں ہو پایا، تو پھر مالک کو حق ہے کہ وہ اپنی جائیداد کسی اور کو فروخت کر دے۔ ہمسائے کے حق شفا کو اخلاقی اور عدالتی تحفظ حاصل ہے، یعنی آپ اس کے نہ ملنے پر عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، کہ آپ کیس کر سکتے ہیں کہ میں اس کو لینا چاہتا تھا، اس پراپرٹی کو یا اس کاروبار کو، تو اس نے یہ مجھے نہیں دیا، بے شرط یہ کہ آپ کے پاس وہ پیمنٹ وغیرہ موجود ہو۔ سوال نمبر 4 ہے، ہمسائے کو تکلیف پہنچانے والی 3 صورتیں
حدیث کی روشنی میں لکھیں کہ جس سے ہمسائے کو تکلیف پہنچے۔ اس کا جواب ہے ہمسائے کو تکلیف پہنچانے والی 3 صورتیں حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہے ہمسایوں کا پہلا حق یہ ہے کہ انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کیا گیا، فلاں عورت رات کو نمازیں پڑھتی ہے اور دن کو روزے رکھتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک اور موقع پر فرمایا، اپنی ہانڈی کھانے پینے سے پڑوسی کو اذیت نہ دی جائے بلکہ اسے بھی اس میں شامل کیا جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر فروٹ و میوہ خریدیں تو اسے ہدیہ کریں، اور اگر ہدیہ نہ کر سکیں تو چھپا کر گھر میں لائیں، اور آپ کے بچے ہمسائے کے بچوں کے سامنے نہ کھائیں تاکہ اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ سوال نمبر 5 ہے، ہمسائے کے حقوق کون کون سے ہیں؟ فہرست بنائیں، ہم نے ایک لسٹ دینی ہے۔ جواب ہے ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسایوں کو شریعت نے جو حقوق عطا کیے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ تکلیف سے حفاظت، یعنی کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ عزت و حرمت کا احترام، ان کا عزت اور احترام کیا جائے۔ نیک نصیحت کرنا، اگر ہم انہیں کوئی نصیحت کرتے ہیں تو اچھی اور نیک نصیحت کریں۔ مالی مدد کرنا، اگر ہم اس قابل ہیں تو ان کی مالی امداد کریں۔ حسن سلوک، اگر ہم مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان سے اچھا سلوک کریں۔ حق شفا، شور و غل نہ کرنا کہ کسی کو ہمارے شور سے کوئی تکلیف ہو یا کوئی ڈسٹرب ہو تو شور نہ کیا جائے۔ اختلافات کا حل کرنا، اگر کوئی مسئلہ مسائل یا اختلاف ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، ہمسایوں کے حقوق کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت و فضیلت۔ ہمسایہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے کہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ہم معنی لفظ پڑوسی ہے۔ اس کو عربی میں جار کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے رہنے کی جگہ دوسرے کے قریب ہو جار یا ہمسایہ کہلاتا ہے۔ اس میں مستقل ایک دوسرے کے ساتھ رہائش پذیر لوگ اور کچھ وقت کے لیے ساتھ رہنے والے افراد، مثلاً سفر کے ساتھی، ہم جماعت، کام کے ساتھی وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمسایوں سے حسن سلوک کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا بار بار ذکر فرمایا، اور عملی طور پر ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام بار بار ہمسایوں سے حسن سلوک کی وصیت فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، کہ جبریل امین علیہ السلام ہمیشہ مجھے پڑوسی سے حسن سلوک کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، یہ تفصیلی سوال نمبر 2، حدیث مبارکہ کے مطابق مفلس کون ہے اور اس کی مفلسی کا غریبی کا سبب کیا ہے؟ جواب ہے حدیث مبارکہ کے مطابق مفلس یا غریب اور اس کی مفلسی کا سبب۔ حقوق العباد کی اہمیت۔ شریعت اسلامی نے حقوق اللہ کے بعد
حقوق العباد پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان خود معاف نہ کر دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حقدار کو اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسرے کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقداروں اور مظلوموں کے گناہ اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث سے حقوق العباد کی اہمیت کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ مفلسی کا سبب اس شخص کی مفلسی کا سبب دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے معاملات ہوں گے، مثلاً بلا وجہ کسی کو گالی دینا، تہمت لگانا اور ناحق خون بہانا۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، ہمسایوں کے حقوق تفصیل سے بیان کریں، نیز ان حقوق کی پاسداری نہ کرنے سے معاشرے پر کیا منفی اثرات پڑ سکتے ہیں؟ جواب ہے ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسایوں کو شریعت نے جو حقوق عطا کیے ہیں ان کا خلاصہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے تکلیف سے حفاظت۔ ہمسایوں کا پہلا حق یہ ہے کہ انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کو ایذا نہ دے۔ ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ فلاں عورت رات کو نمازیں پڑھتی ہے اور دن کو روزے رکھتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک اور موقع پر فرمایا، اپنی ہانڈی کھانے پینے سے پڑوسی کو اذیت نہ دی جائے بلکہ اسے بھی اس میں شامل کیا جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر فروٹ و میوہ خریدیں تو اسے ہدیہ کریں اور اگر ہدیہ نہ کر سکیں تو چھپا کر گھر میں لائیں اور آپ کے بچے ہمسائے کے بچوں کے سامنے نہ کھائیں تاکہ اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہی نہیں کہ پڑوسی کو ایذا نہ دی جائے بلکہ اگر کوئی ایسا ہمسایہ مل جائے جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو تو اسے برداشت کرنا اور درگزر سے کام لینا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ان کے ہمسائے اذیت دیتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ان سے حسن سلوک فرماتے تھے۔ آگے ہے حسن سلوک۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک اچھی معاشرت کی بنیادی شرط ہے۔ ہمسایہ ہی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ مشکل میں اسے پکارا جا سکے اور وہ مدد کو پہنچے۔ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق بیان فرمائے اور درج ذیل امور کا ذکر فرمایا۔ مدد مانگے تو مدد کی جائے، قرض مانگے تو قرض دیا جائے، محتاج ہو تو امداد کی جائے، بیمار ہو تو عیادت کی جائے، اپنی عمارت اتنی بلند نہ کی جائے کہ اس کے مکان کی ہوا رک جائے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ
پڑوسی اگر کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کے عیب کی پردہ پوشی کرو، اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دی جائے، مصیبت پہنچے تو تعزیت کی جائے، فوت ہو جائے تو جنازے میں شامل ہوا جائے۔ آگے تیسرے نمبر پر ہے عزت و حرمت کا احترام۔ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہم تقاضا ہے کہ ان کی عزت نفس اور حرمت جان و مال کا اسی طرح احترام کیا جائے جس طرح ہم اپنی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ محلہ یا سوسائٹی کبھی پرامن قرار نہیں دیے جا سکتے جہاں عزتیں سانجی نہ ہوں۔ حدیث نبی کا مفہوم ہے کہ اخلاقی و مالی جرائم میں سب سے بدتر جرم وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمسائے کی عزت یا مال کے خلاف جرم کو کسی اور جگہ 10 بار جرم کرنے سے زیادہ سنگین قرار دیا ہے۔ آگے ہے حق شفا۔ اسلام کے عطا کردہ حقوق میں ہمسائے کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی جائیداد کی خریداری کا سب سے پہلا حقدار ہے۔ اگر وہ مکان یا زمین یا کاروبار خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتا یا اس سے قیمت وغیرہ پر اتفاق نہیں ہو پاتا تو پھر مالک کو حق ہے کہ وہ اپنی جائیداد کسی اور کو فروخت کر دے۔ ہمسائے کے حق شفا کو اخلاقی اور عدالتی تحفظ حاصل ہے، یعنی آپ اس کے نہ ملنے پر عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ حقوق کی پاسداری نہ کرنے سے معاشرے پر ہونے والے منفی اثرات۔ اگر ہمسایوں کے حق کی پاسداری نہ ہو تو معاشرے کا امن و امان غارت ہو جاتا ہے۔ معاشرے یا محلے میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ معاشرے میں ہر کسی کے جان و مال پر خطرات چھائے رہتے ہیں۔ معاشرے میں بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے۔ حقوق کی عدم پاسداری سے لوگوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بے اعتمادی بڑھتی ہے جو معاشرتی تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے اور معاشرتی تانے بانے کو کمزور کرتی ہے۔ آگے ہے جب لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام نہیں کرتے تو ان سے اخلاقی اور انسانی قدروں کا انحطاط ہوتا ہے جس سے معاشرے میں بدعنوانی اور جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ حقوق کی پاسداری نہ کرنا معاشی جرائم کو بھی مسائل کو بھی جنم دے سکتا ہے، جیسے کہ غیر مساوی مواقع، غربت کا پھیلاؤ اور معاشی ناانصافی۔ حقوق کی عدم پاسداری سے سماجی انصاف کی کمی ہوتی ہے جس سے مخصوص طبقات یا گروہوں کے درمیان ناراضگی اور محرومی جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ جب لوگ اپنے حقوق سے محروم ہوتے ہیں تو اس سے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر بھی منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، جیسے کہ دباؤ، افسردگی اور دیگر صحت سے متعلق مسائل۔ امید ہے آپ کو ہمسایوں کے حقوق کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کبھی بھی اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ اس سے درگزر کریں گے اپنے نبی کی سنت سمجھ کر۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔